الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سائل کے محبت نال درود و سلام دے نظرانے جا پیش کرتا: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل و صحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام تعریفاں، تمام حمد و ثنا اون وحدہ لا شریک دی ذات مقصد کی تے یہ ذات تمام تعریفیں دے، تمام حمد و ثنا تے تمام عبادت دے لائق ہے. بے حد و حساب درود و سلام دے نذرانے تحفے امام الانبیاء آمنہ دلال حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ مقصد اندر اونتبا دلی دعا ہے کہ خالق کائنات توہاڈی میں ناتیز دی اے جمعۃ المبارکہ دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول چا فرماوے. قرآن کریم دی ایک آیت کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے میں خالق کائنات ارشاد فرمیندے: من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جا انسان ایک نیکی چا کرے سی خالق کائنات ان کو اون نیکی ایک دی مثل دا نیکی دا ثواب عطا فرما دے.
خالق کائنات دا اے لکھ لکھ فضل ہے، احسان ہے۔ اے اللہ تعالیٰ نے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی امت دے اتے کریم نے کرم نوازی چاہ فرمائی ہے، کیونکہ رب فرمیندے کنتم خیر امت، اے میرے محبوب دی امت جتنیاں بھی 1,24,000 کم و بیش نبی تے رسول تشریف فرما کے آئیں، یا انہیں دیا جتنیاں بھی امتاں ہن، سائے امتیں دے وچوں بہترین امت میں محبوب دی امت مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے؟ محبوب دی امت کو خالق کائنات نے اتنا شرف عطا کیتے، رب نے قرآن مجید فرما دیتے کنتم خیر امت، اے میرے محبوب دی امت تسا تمام امتیں وچوں سب کو بہترین اعلیٰ تے افضل امت ہی وے۔ لیکن ایک دستور تا اے ہوئے ہاں جے سارے کو پہلے آئین حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام انہیں دی بھی امت ہے، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام انہیں دی بھی امت ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سہیں دی بھی امت ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سہیں دی بھی امت ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ سہیں دی بھی امت ہے۔ او سارے کو پہلے آئین دستور تا اے ہا کہ او سارے کو افضل ہوئیں ہا، نانا رب نے فرمائے کہ تسا سائیں کو بعد چاسو، تمہاری عمر بھی سائیں کو گھٹ ہو سی، لیکن میں خالق کائنات نے اپنے محبوب دی نسبت دی نال تسا وڈی امت محبوب دی امت کو سائے امتا کو اعلیٰ تے افضل چا بنا دیتے سے۔ ایک روایت میں پڑھتا بیٹھا ہمیں کہ قیامت علیما جہل میدان عمل یعنی میزان عمل لگا ہویا اسی، سائی مخلوق خدا یا سابقہ امتیں دا جہل نامہ اعمال دا وزن کیتا ویسی، او اپنے نامہ اعمال دیکھ سن کہ نیکی ہک کیتی ہاسے، انہیں کو خالق کائنات نے ہک نیکی دی مثل ہک نیکی دا ثواب عطا کیتے، یعنی جتنی بھی سابقہ امتاں گزرین حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ حضرت عیسیٰ روح اللہ تک 1,24,000 کم و بیش نبی آئین یا انہیں دیا جتنے بھی امتاں ہن، قیامت علیمہ جہل میزان عمل لگا ہویا اسی، او اپنے نامہ اعمال دیکھ سن کہ نیکی ہک جو کیتی ہنے، رب قدوس نے انہیں کو ہک نیکی دی عوض ہک نیکی دا ثواب عطا کیتا اسی۔ جہل حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی امت جہل آسی، انہیں دے نامہ اعمال دا وزن کیتا ویسی، او دیکھ سن امتا کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی امت نے نیکی ہک کیتی ہے، خالق کائنات نے گھٹ تو گھٹ 10 نیکیاں دا ثواب عطا چا کیتے، زیادہ تو زیادہ قرآن مجید چاہیا کرے خالق کائنات ہک نیکی دے عوض 700 نیکی دا بھی ثواب عطا فرما دے دے۔ یعنی جتنا انسان دا اخلاص ہو سی، جتنا رب دی رضا دی خاطر یا نیکی دی خاطر انسان مشقت کٹے سی، ہن انسان ہے ایک فجر دی نماز پڑھن دی خاطر وڈے ویلا سخت سردیاں دا موسم ہے، بارش تھیندی کھئی ہے، دھند دا موسم ہے، یا کتھیں برف باری تھیندی کھئی ہے، حضور دا غلام اٹھ دے یا وڈے ویلے اٹھ دے فجر نال وضو چا کریں دے، وضو کر کے رب دی پہلے تہجد نماز ادا چا کریں دے یا فجر دی نماز ادا چا کریں دے، جہلے سخت مشقت کٹیں دے، سخت سردی دے وچ اٹھ دے، پانی بھی ٹھنڈا ہوں دے، اپنے جسم کو بھی تکلیف دیں دے، اپنے آپ کو بھی تکلیف برداشت کریں دے، اور رب دی رضا دی خاطر پیچھے خالق کائنات ان کو ہک نیکی دے عوض 700 نیکی دا بھی ثواب عطا فرما دیں دے۔
فجر نال اٹھن دا مقصد کیا ہوندے کہ رب راضی تھی پوے دساؤ ان کو کوئی انعام اکرام یا روپیہ پیسے دی لالچ تا کوئی نہیں ہوندی کیا ہوندے رب دی آزادی خاطر اٹھ دے سخت سردی بھی برداشت کریں دے ایویں انسان ہے سخت گرمی دا موسم ہے نماز ادا کرن دی خاطر ظہر دا ٹائم ہا یا عصر دا ٹائم ہا آپ گھر دے وچوں نکل دے اڑو کولر پکھا لگا ہوئے یا اے سی لگا ہوئے آدھے نہ ہن نماز دا ٹائم تھی گا رب دی اذان آ گئی ہے وہاں کہ رب دی نماز ادا چا کرا رب دی آزادی خاطر خوشنودی دی خاطر تا ایہو جائیں کو رب قدوس خالق کائنات ہک نیکی دے عوض گھٹ تو گھٹ 10 نیکی دا زیادہ تو زیادہ خالق کائنات 700 نیکی دا بھی ثواب عطا فرما دیں دے کیونکہ حدیث ہے مبارکہ وچ میرے آقا علیہ السلام دا فرمان مبارک ہے انسان دا جتنا اخلاص ہو سی رب قدوس انسان کو اتنا ثواب تے اجاوی زیادہ عطا فرما دے سی ایتا قرآن مجید صرف 700 دا ذکر آیا کھے میں اے آگے ایک حدیث مبارکہ پڑھدا بیٹھا ہمیں کہ اگر کوئی انسان جہاد فی سبیل اللہ دے اندر ضرورت ہے اسلام دی بلندی دی خاطر میرے آقا علیہ السلام نے جل جہاد دا اعلان کیتا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے اگر کوئی انسان 1 روپیہ جہاد دی خاطر دیں دے عمر اسلام کو ضرورت بھی ہے وہ انسان کو اپنی ضرورت بھی ہے یعنی وہ کو روپیہ پیسہ گھٹ ہے آپ بچے دی خاطر آپ اہل و عیال دی خاطر آپ کھاوا پیوا دی خاطر انہیں کوئی روپیہ پیسہ کٹھا کیتا ہوئے جلے اسلام دی بلندی دی خاطر اعلان کیتا ویندے وہ اپنی جان دی پرواہ نہیں کرندا بلکہ اسلام دی خاطر آپ روپیہ پیسہ اسلام دی خاطر دے دیں دے میرے آقا علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے خالق کائنات ان کو 1 دے بدلے 1 لاکھ نیکی دا ثواب عطا فرما دے دے اے ایک 700 دا ذکر آیا کھے قرآن مجید دے اندر رب ایندے کولو بھی زیادہ 2 گنا عطا فرما دیں دے بھی ایک حدیث مبارکہ ہے میں والا اگو پہدا بیٹھا ہمیں کہ اگر انسان بن کے ویندے میدان جہاد دے اندر مجاہدین کو سخت ضرورت ہے بن کے 1 روپیہ پیسہ دیں دیتا تا حدیث مبارکہ پہدا بیٹھا ہمیں خالق کائنات او کو 1 نیکی دے و 700 نیکی 7 لاکھ نیکی دا بھی ثواب عطا فرما دے دے نیکی 1 دے سی روپیہ پیسہ 1 دے سی خالق کائنات کیونکہ اسلام ان کو آپ کو بھی ضرورت ہے انہیں اسلام کو بھی ضرورت ہے انہیں اسلام کو ترجیح چاہ دیتی ہے اسلام دی بلندی دی خاطر جہاد دے اندر میدان جہاد دے وچ انہیں 1 روپیہ پیسہ اے جہاد فی سبیل اللہ دے وچ لا دیتے تا خالق کائنات ان کو 1 دے بدلے 7 لاکھ نیکی دا ثواب عطا فرما دیں دے اے حدیث مبارکہ حدیث مبارکہ کو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل فرمیدن آپ فرمیدن ایک دفعہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے محبوب دی لخت جگر میرے محبوب دی صاحبزادی اے بیمار تھی گیاں سبحان اللہ تعالی آپ بیمار تھی گئیاں گھر دے وچ افاقہ ہے کوئی چیز کھاوا پیوا دی موجود کوئی نہیں جلے انسان بیماری دی حالت دے وچ ہوئے کیونکہ انہوں مہوں فاقے دی حالت دے اندر حضور دے غلام زندگی بسا جا کرنے ہیں کئی دن تک انہیں دے گھر دے وچ کھاوا پیوا دی کوئی چیز موجود کوئی نہ ہوندی ہے آپ فرمیدن حضرت علی المرتضی شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات مبارکہ آپ فرمیدن کہ ایک دن کچھ میں افاقہ تھے چند دمہار کو لگاتار آپ بیماری دی حالت دے اندے ہن آپ کو بخار ہاں آپ نے ایک دن خواہش کی تھی ہے
کہ میں کو کوئی انا بازار وچوں گھن کے آ کے دیو، میٹھی چیز کوئی چیز کھاواں دی ضرورت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا سہی نے آپ دے گھر دے وچ کوئی روپیہ پیسہ موجود کوئی نہ ہے، اور آپ نے سوچے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی صاحبزادی انہوں نے اج فرمائش کی ہے کوئی چیز میٹھی انار کھاواں دی، گھر دے وچ بھی کوئی چیز موجود کوئی نہیں۔ پیچھے حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ڈٹھے کہ گھر دے وچ بھی کوئی چیز موجود کوئی نہیں، کوئی روپیہ پیسہ بھی کوئی نہیں، کوئی بھی چیز بھی جی موجود کوئی نہ ہی، جن کو چاہ کے ونجن ہا ون کے بازار دے وچ ون کے فروخت کوئی نہ چاہ، کوئی روپیہ پیسہ مل پوے ہا ون کے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے کوئی چیز کی تے گھن کے آوین ہا، انہیں کو آ کے کھواوین ہا چاہ۔ تا آپ نے کیا کیتے، آپ ایک یہودی کولو لگے گئن ون کے یہودی کولو ایک درہم قرض گھن گدن، یہودی کولو ایک درہم قرض گھن کے آپ بازار دے وچ ویندن ون کے ایک انار ملے، آپ ایک انار گھن کے جہلے رستے وچ آندے پائن آپ دے دن کہ ایک فقیر جہاں لاغے ہے رستے دے تے لیٹا ہوئے او صدا لیندا پئے میں کئی ڈمہار کولو بکھا ہاں، میں کو کوئی چیز کھاواں پیواں دی مٹھی دیو چاہ، انہیں ایو صدا لگئی ہے بات اگو بھی میرے محبوب دے سچے غلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات مبارکان میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے سکے صوت مبارکہ ہن جہلے انہیں نے ڈٹھی ہے بات انہیں قرآن مجید وچ اے بھی سنا ہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جہلے کوئی سائل تو کو صدا چلاوے تا سائل کو خالی نہ ولاؤ، سائل کو کوئی نہ کوئی چیز دیو چاہ۔ آپ نے ڈٹھے کہ اگر میں سائل کو خالی ولینا چاہوی ایک قرآن مجید دا فیصلہ ہے، کیونکہ رب نے فرما دیتے کہ سائل کو کہیں خالی نہ لوٹاؤ۔ پیچھے والا یہ بھی آپ نے ڈٹھے کہ میری زوجہ محترمہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی شہزادی لخت جلگر یہ بھی کئی نمہا کولو بیمار ہیں، اگر انہیں دے کی دے کوئی چیز نمی گھن کے وینا تاوی اے بے ادبی ہے، او بھی تاوی انہوں نے اج میرے کی دے فرمائش کیتی ہے کوئی چیز مٹھی کھاواں پیواں دی، پیچھے انہیں نے دل وچ سوچے اے تا راضی تھی پوسین لیکن رب دی ذات کو کدیں ناراض نہیں کرنا، رب دے فرمان کو پورا چا کرا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات مبارکہ نے اتھیں بیٹھیں انار کو بھننے چا انار کو بنائنے چا او جہاں ایہا مریض لیٹا ہویا ہا سائل صدا لوالا او کو انار چا کھوائنے، او سائل نے دعا دیتی ہے وات اولے فقیر بھی اللہ دے نیک تے مقبول بندے ہوں دے ہیں، انہوں نے وات اے دعا دیتی ہے اے علی المرتضیٰ اللہ تعالیٰ تہاڈیاں دکھ تکلیفاں دور چا فرماوے، اللہ تعالیٰ تہاڈے گھر دے وچ رحمتاں دا نزول عطا چا فرماوے، اللہ تعالیٰ تہاڈے گھر دے وچ برکتاں دا نزول عطا چا فرماوے۔ او سائل جہیاں دعائیں دیندا گئے خالق کائنات نے او سائل دیاں سائیں دعائیں قبول چا فرمائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ جہلے ان کو انار کھوا گھدے نے آپ ایسا ایسا چل دے ہوئے دک الباب کیتے نے دروازہ جہلے کھلے آپ اندر گھر دے وچ داخل تھائیں، آپ نے اپنا سر مبارکہ جھکایا ہویا ہا کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی ذات مبارکہ او تا ہی دے وچ حسن انتظار وچ حسن کہ میرے کیتے کوئی چیز گھنا دی کھاتے ویندے پائن تے آ کے میں کو کھویسن چاہ میرے کیتے کوئی چیز نہ کوئی چیز گھن کے آسن جہلے میں خالی ہاتھ ویندا پیاں او بھی مونجھاں اداس سی سن جہلے
حضرت علی المرتضی شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات مبارکہ آپ سا جھکا کے گئے آپ اندو گھر دے داخل تھیندن حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات مبارکہ یہ کئی دمہار کولو آپ بستر کولو اٹھی نہ سکدی ہن پائے نہ سکدی ہن جہلے آپ زوج کو ڈٹھنے آپ خامد کو ڈٹھنے آپ بستر کولو بھی اٹھی کھئین آپ چل دیاں انہیں دے قریب آئین آپ نے فرمائے کہ تسا مجھے اداس نہ تھیو جے سائل نے تو کو دعائیں دیتی ہیں خالق کائنات نے میں کو شفا یا بھی عطا فرما دیتی ہے آپ نے فرمائے تسا اللہ رب العزت دے رستے دوتے خالق کائنات دی ذات خوشنودی دکھاتے تسا او انار او سائل کو جا دیتے ہوئے رب قدوس نے او دیا دعائیں قبول فرمیندے ہوئے میں کو شفا یابی بھی عطا فرما دیتی ہے جی میرے دل دے اندر کوئی چیز مٹھی کھاواں دی ہے او بھی بالکل ختم تھی گئی ہے رب قدوس نے میں کو تندرستی بھی عطا فرما دیتی ہے رب قدوس نے سارے گھر دے وچ برکتاں دا نزول بھی عطا فرما دیتا ہے حضرت علی المرتضی شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ جگہ دوتے بیٹھن بستر دوتے بیٹھن دکل باب تھا دروازہ کھٹکٹ گئے آپ دروازے دوتے باہر تشریف فرما کے ویندن حضور غلام حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک تھال مبارکہ گھن کے آئے ہوئے وہ تھال کجا ہوئے ایک رومال دے نال حضرت علی المرتضی شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ دائے سلیمان فارسی ایک ہی چیز ہے تھال دے انہوں نے عرض کی تھی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تہاڈے تحفے دی خاطر اے تھال دے وچ کچھ انار تہاڈی خاطر بھیجن حضرت علی المرتضی شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے سلیمان فارسی اندے وچ کتنے انار ہیں جہلے کپڑا چاہ کے ڈٹھا گیا اندے وچ 9 انار موجود ہیں اگوی میرے محبوب دے غلام ہیں میرے محبوب فرمیدن انا مدینۃ العلم و علی بابھا میں علم دا شہر ہاں تے علم دا دروازہ حضرت علی المرتضی شیخ خدا سین دی ذات مبارکہ ہے یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو او علم عطا کیتا ہاں بات اے بھی تو حق رساوا حضرت علی المرتضی شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات مبارکہ جتنے بھی اولیاء دے سلسلے چل دین نقش بند سلسلے کو علاوہ سائیں دے پیشوا ہیں تا سیدنا علی المرتضی شیخ خدا سین دی ذات مبارکہ ہے یعنی جتنے بھی اولیاء کاملین یا جتنے بھی سلاسل ہیں سائیں دے مقتدی ہیں سائیں دے امام ہیں تا سیدنا علی المرتضی شیخ خدا سین دی ذات مبارکہ ہے آپ نے ڈٹھے کہ 9 انار موجود ہیں آپ نے فرمائے نانا اے سارے انار نہیں کیونکہ آپ نے قرآن مجید تو ہوں والے تصور خیال چاکی دے کہ رب قدوس میں ایک انار دیتا ہمیں خالق کائنات میں کو ایک دے بدلے گھٹ تو گھٹ ڈہا نیکیں دا ثواب عطا چا فرمے سے میں انار ایک دیتا ہمیں رب قدوس اگر میں کو عطا فرمے سی تا دنیا دے وچ ایک دے بدلے ڈہا انار عطا چا فرمے سے اے تا ڈہا کو گھٹ ہیں اے 9 ہیں لہذا اے میرے نہیں تھی سکتے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں فوراً آپ نے اپنی جیب مبارکہ وچ آستین مبارکہ دے ایک بیا انار رکھا ہوئے آپ نے ہوں والے کڈ کے دیتے آپ نے فرمائے کہ میں چاواں یا چوئی کرن دا مقصد کوئی نہ ہا کیونکہ حضور دے غلام ہن سچے حضور دے غلام ہن او کدہیں خیانت نہ کر سکتے ہن اتنے میرے محبوب دے سچے غلام ہن کدہیں انہیں دے متعلق انسان تصور تے خیال نہیں کر سکتا آپ نے فرمائے کہ صرف میں تہاڈے علم دا موازنہ کرنا چاہتا ہمیں کہ خالق کائنات نے تہاں کو کتنا علم عطا کیتے یہی چیز تہاڈے تک تحفہ آئی ہے کیا ان دے وچ کوئی کمی پیشی تا نہیں تھی گئی آپ نے فرمائے میرے آقا علیہ السلام نے میں کو 10 انار عطا کیتے ہیں میں تہاڈے علم کو دیکھنا چاہتا ہمیں رب قدوس نے تہاں کو کتنا علم عطا کیتے لہذا اے 10 انار بھی میں نے جہاں اپنی جیب مبارکہ وچ پاتا ہوئے اے بھی نال موجود ہاں تے آپ نے فرمائے ہن رب قدوس دا فرمان مبارکہ میں کو یاد آ گئے
میں ایک انار سائل کو دیتے میں خالق کائنات نے میں کو ایک دے بدلے 10 انار عطا فرما دیتے ہیں۔ اے حضور دا غلام دیکھو اسا فصل گئے سے ون کے ادھا ماں ایک وگھے وچ ون کے سٹ کے آئے سے رب قدوس نے ساکو ایک ادھے ماں دے ایواز گھٹ تو گھٹ 20 تھی سکتے ہیں، کہیں کو 18 کہیں کو 25 کہیں کو 25 کولو ایویں تقریباً اندازہ ایویں ہے 15 کلا 25 دے لگ بھگ خالق کائنات نے ساکو ماں زمین دے وچوں گندم عطا چا کی دین۔ رب قدوس فرمیندے اگر میں تو کو اپنی نعمت دیواں تا اون نعمت دے وچوں اگر 20واں حصہ رب دے رستے دوتے بھی لازمی دیوے۔ رب نے ساکو انسان دی کوئی طاقت ہے وہاں کے مٹی دے وچ داں سٹ کے آندے مٹی وچ کوئی بھی چیز سٹو مٹی کھا ویندی ہے، یہ انسان ہے، انسان دے جسم کو بھی کھا ویندی ہے، لوہا ہے مضبوط چیز ہے ای کو بھی مٹی کھا ویندی ہے، یعنی سب چیز کو مٹی کھا ویندی ہے، لیکن انسان ون کے داں مٹی دے سٹ کے آندے خالق کائنات انسان کو ایک دے بدلے والا 20 ماں عطا چا فرمیندے ایک ادھا ماں ون کے سٹ آندے۔ لہذا اے رب قدوس دیکھو اے ساری کتے امتحانات ہیں کہ بادشاہ تھینیاں پئی ہیں تا رب قدوس دی طرف کولو امتحان وچ او انسان کامیاب تھیندے رب اون دے رزق وچ برکت بھی فرما دے دے۔ اج تہیا کا گنو خالق کائنات نے اگر تو کو ایک وگھا عطا کیتے اے نہ آکھو کہ میرا ایک وگھا ہے میرے جی ضرورت ہے سالانہ او 40 ماہ دی ہے تے اے تا 20 ماہ کو تھینن بیا ایک ماہ کو 20 ماہ میں کو مول گھنے پوسن نانا اگر رب قدوس نے تے کو 20 ماہ عطا کیتن اون 20 ماہ دے وچوں ایک ماہ اوشودا بھی تو نے لازمی دیوے۔ اے الحمدللہ تہاڈی دستگاہ ہے جن دے اندر تقریباً روزانہ کم از کم 300 بچہ تعلیم حاصل کریں دے 4 اساتذہ کرام بھی ہیں انہیں دے تنخواہ بھی دیوے ہوندے سال ہاں کیونکہ سارے کو 2 چیزاں ہوندے یا تو ہڈے قربانی دے چمن دے پیسے یا اوشو دے جے دان دیندے وے انہیں کو ویچ کے استاد صاحبان نے تنخواہ ادا کرنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی کل بھی بچے پرچیاں دے کے آئیں ہون بھی تسا گھن کے ویسو انشاءاللہ فون کرے سو بچے آسن آ کے انشاءاللہ اے تہارے اوشو دے دان گھن کے ویسن۔ اللہ تعالیٰ سا کوئی عمل دی توفیق عطا فرماوے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان دے مال رزق و شان ایمان دے اندر برکت نصیب عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ آپ محبوب دا صدقہ اے بے موسمی بادشاہ کولو طغیانی بادشاہ کولو اے یالا بائی ننامے کولو بھی اسا کو امان عطا فرماوے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین جنہیں بہاوے نے سنتا ادا کرنی سنتا